ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاثه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تعریف اور تسبیح دے لائق اللہ تعالیٰ دی ذات پاک ہے جو ساری کائنات دا پروردگار ہے سب دا حاجت روا ہے سب دا مشکل کشا ہے
سب دا داتا ہے، دستگیر ہے، احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اس ساری کائنات دے یہ سارے نظام اس اللہ مالک الملک نے اپنی قدرت دے نال بنائے نے، بغیر کسی مددگار تو انہاں سارے نظاماں نوں اپنی حکمت دے نال چلا رہے، اور ایک اک جھپکنے دی دیر تو پہلے انہاں سارے نظاماں نوں اس زمین دے تختے تو مٹا دین دی قدرت، طاقت اور ہمت رکھدا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد اور ثناء بعد انگنت بے شمار بے حد و حساب لا تعداد کروڑاں ہاں، یعنی ریت دے ذریعہ دی تعداد تھی زیادہ، درختاں دے پتیاں دی تعداد تھی زیادہ، سورج اور چند دیاں شعاں دی تعداد تھی زیادہ۔ اس کائنات تے جتنے پہاڑ نے سب پہاڑاں دے سنگریزیاں دی تعداد تھی زیادہ، آسمان تو اترنے والی بارش دے قطریاں دی تعداد تو زیادہ۔ درود و سلام ہادی برحق فخر الرسل ہادی سبل امام القبلتین جد الحسن والحسین امام الانبیاء محبوب ربی ارض و سما والی بطحا کانا قاب قوسین او ادنا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی روح اقدس تے اللہ پاک دی ذات نازل فرمان۔ حضرات و حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز بھائیوں، انتہائی احترامہ دے لائق بپردہ اور باحیا میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، سورہ الاحزاب چوں میں دو آیتاں تواڈے سامنے اس وقت پڑھیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام دے اس مقام عالی شان تے اپنے محبوب، اپنے پیارے، اپنے لاڈلے خطیب الانبیاء، امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے بارے فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، اسی توانوں دنیا دے اوپر گواہ بنا کے مبعوث کیتا ہے، ومبشرن، اور تسی لوگاں نوں، نیکوکار لوگاں نوں جنت دی خوشخبری سنان والے ہو، وَنَذِيرًا، اور جو لوگ اللہ دی سرکشی اور بغاوت وچ زندگی گزار رہے ہیں انہاں نوں تسی اللہ دی ذات دا ڈر سنانے والے ہو، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ دی طرف لوگاں نوں تسی اللہ دے اذن اور اللہ دے آرڈر دے نال بلا رہے ہو، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، تو اللہ تعالیٰ نے تانوں چمکدا ہویا سورج بنا کے اللہ دی ذات نے مبعوث کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا اے دین لوگاں تے اس طرح عیاں کیتا، اس طرح واضح کیتا کہ اس دیاں کالیاں راتاں بھی سفید دناں دی طرح نے۔ نیکی اور بدی نو اتنا کھول کے لوگاں نو سمجھا دیتا کہ ہر آدمی اپنے طور تے سمجھ سکتا ہے کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اور بدی تو میں بچنا کیسے ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اے ساریاں باتاں دل دی حب اور دل دی محبت نال ادا ہون گی نا جی، پھر جا کے اسی کسے نتیجے تے پہنچاں گے۔ جو بندہ کناں نال سن نہیں سکدا وہ دل نال فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک بندہ فیصلہ تے کر لیندہ ہے لیکن اس فیصلے تے قائم ہی نہیں رہ سکتا، وہ کیسا فیصلہ ہے؟ ایک بندہ اپنے فیصلے تے قائم ہو گیا، اس نے اپنا ارادہ بنا لیا، میں ایسے کروں گا، اگر وہ ارادے تے مضبوط ہی نہیں تو اس کا فیصلہ کیسے ہے؟ دل دی حب دے نال بات نو سمجھو، پھر اس نو قصد کر کے ارادہ بنا کے فیصلہ کرو، اور پھر اس ارادے دے مطابق اپنی زندگی نو درست کرنے دی کوشش کرو، تب جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حب اور محبت سانو نصیب ہوئے گی۔ اگر اس دور تسی کسے بندے نال گل کرو گے نا جو کلمہ گو ہے، جس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے، تو وہ یہ گل کہے گا کہ میں اپنی جان تو بھی زیادہ نبی پاک نال محبت کرنے والا ہوں۔ اور واقعی تسی دیکھ لے ہے
ربیع الاول گزرے، دنیا نے مال جان تک ہر شے نچھاور کرنے دی کوشش کی ہے، اور سامنے ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اسی اگر پرکھنا ہے اور دیکھنا ہے تو اسی صحابہ کرام دی زندگی نو دیکھاں گے تو ساڑھے واسطے وہ محبت نو سمجھنا، اس تے عمل کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ قرآن اتر رہا آسمان تو، نبی پاک تلاوت کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں صحابہ کرام، آپ تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک دی، اور سامعین جو نے نا وہ نبی پاک دے صحابہ نے، آپ دین دے احکام بیان کر رہے ہیں تو سامنے بیٹھے نبی پاک دے صحابہ نے، انہوں نے عمل کر کے دکھا دیتا۔ آپ مکے نے دنیا دیاں باتاں، دین دیاں باتاں دس رہے نے، جنہ دے دل وچ ہوب اٹھی، محبت اٹھی انہوں نے، تو اللہ نے انہوں نے اصحاب رسول دا درجہ دے دیتا۔ نبی پاک نے آواز لگوائی آ جاؤ جہاد دی طرف، تو نبی پاک دے نال جو لپکے آگے ہوئے اس صحابہ کرام نے۔ اب آئیو، جس طرح صحابہ کرام نے نبی پاک نال محبت کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نو او محبت مقصود ہے۔ نبی پاک دے ہندیاں صحابہ دا آئیڈیل اور رہنما اور کوئی نہیں سی، صرف دیکھ دے سن تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نو، آپ دے احکامات نو، آپ دے طریقہ کار نو دیکھ دے سن۔ میں عرض کیتی ہے جیسے کسی نال تسی گل کرو نا کلمہ گو نال ہو کے کہ میں تو سب تو زیادہ محبت کرنے والا ہوں، میری محبت وچ کوئی شک نہیں ہے۔ بھائیو محبت کوئی شک نہیں، لیکن اگر رنگ کسی اور دا چڑھ گیا تو وہ اصل نو ماند کر دے گا۔ یہ چند دن پہلے اتوار والے دن جلسہ ہویا نا جی، تو قاری سرفراز حیدر وہ دس رہے سن کہ جڑے سکھ نے نا جی، سکھ انہوں نے گرو نانک نو اپنا پیشوا مان لیا، گرو نانک نو۔ تو گرو نانک ایک جنگل چلے گئے تو انہوں نے مچھاں کاٹنے واسطے کوئی چیز نہیں ملی، بال کاٹنے واسطے کچھ نہیں ملیا جنگل وچ، کیا ہے؟ تو سکھاں نے جدو دیکھ لیا کہ ساڈا پیشوا، اس دی ایک کیفیت ہے، سارے سکھ اب سر تے جوڑا رکھ دینے ہیں، کیونکہ انہوں نے کیا ہے ساڈا آئیڈیل ہے، ساڈا پیشوا ہے، ساڈا نبی یہ ہے۔ جو 5 ککے سکھ کر دے نا جی اپنے پیشوا نو دیکھ کے کہ سکھ دی جیب دے وچ کنگا ہوئے گا، اس نے کاچو رکھیا ہوئے گا کول، اس نے کچھا پایا ہوئے گا، نیچے کرتی ہوئے گی، اوپر جوڑا ہوئے گا، کیونکہ اس نے اپنے پیشوا نو دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساڑھے پیشوا ورگا، ساڑھے نبی پاک جیسا اللہ نے اپنی خدائی وچ اور بنایا ہی کوئی نہیں، اور اسی محبت وچ اے بات کہنے ہیں کہ اپنی جان تو بھی زیادہ اگر نبی پاک نال محبت نہیں ہوئے گی تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو اگر طریقہ کار دیکھا جائے تو ساڑھے طریقے اوراں دے نال مل رہے نے، جس طرح میں گزشتہ جمعے وچ بھی یہ بات عرض کی تھی کہ علامہ اقبال کہنے لگے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہ اگر تہاڈی وضع قطع یعنی کہ صورت دیکھی جائے تو اس طرح لگتا ہے جویں عیسائی نے، اللہ سانو سب نو معاف کرے۔ تے اگر ساڑھے شادی بیاہ یا ساڑھے کوئی ماتمداری دیکھی جائے تو انج لگتا ہے جویں ہندو نے، یہ مسلمان نے، انہوں نے پڑھے اپنے پیشوا نو جناب حضرت محمد الرسول اللہ نو۔ اور میرے پیارے بھائیو، صرف زبانی کلامی محبت کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔
اور نہیں اسی مبعوث کیتا ہے پیارے ہے لاڈلے تانوں الا کافۃ للناس لوگاں واسطے کافی بنا کے. اگر تہاڈی طرح دی نماز پڑھن گے نماز کافی ہو جائے گی. اگر تہاڈے طرح دا روزہ رکھن گے روزہ کافی ہو جائے گا. تہاڈے دسے ہوئے طریقیاں تے زکوٰۃ دین گے زکوٰۃ کافی ہو جائے گی. تہاڈے طریقے تے حج کرن گے حج کافی ہو جائے گا. تہاڈے طریقے تے اللہ دی عبادت کرن گے وہ عبادت انہاں واسطے کافی ہو جائے گی. کیونکہ اسی تانوں پیارے لاڈلے دنیا واسطے کافی بنا کے بھیجیا ہے. کسے ہور دی طرف دیکھنے دی ضرورت نہیں ہے. لیکن گل تے یہ سمجھ والے نوں پتہ چل سکتا ہے نا جو اپنے ذہن یہ حب رکھن گے یہ پیار رکھن گے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوندیاں کسے اور دی ضرورت نہیں ہے. پنجاب نا میں ایک گاؤں میرے نمازی سن انہاں دا نام سی سید عاشق حسین. اس وقت میرا خیال ہے وہ زندہ نہیں وہ بزرگ ہیں انہاں دی 100 سال تو اوپر عمر ہے. ایک دن مینوں کہنے لگے کہ مینوں کسے بندے نے دسیا ہے کہ اگر سنبھڑے والو تسی سیالکوٹ نو جاؤ نا یا سیالکوٹو ادھر نو تسی آؤ تو رستے وچ ایک پنڈ آندا ہے وہ دا نام ہے مڈیر شریف. اتھے ایک پیر نے انہاں دا نام ہے سید محبوب ذات. کسے نے مینوں آکھیا کہ وہ بڑے ہی خوبصورت نے دیکھیا اللہ یاد آ جاندا ہے. تو واقعی جی اللہ دے نیک بندے بڑے بڑے خوبصورت بڑے بڑے جلال والے ہاں تو بندہ اس دی زیارت تے جا سکتا ہے. لیکن وہ پیر عاشق شاہ مینوں کہنے لگا کہ مینوں یہ بھی کسے دسیا کہ بندہ جائے نا تو ماڑے تگڑے نوں کرایہ بھی دے چھڑ دے اس طرح کر کے ہیں. کہندے میرا بھی دل کیتا کہ میں جاواں مڈیر شریف تے پیر انہاں نوں دیکھ کے آواں زیارت کراں جا کے. میں تیاری کیتی تے میرے دل نے ہی مینوں کہا کہ اگر تو انہاں نوں ویکھن جائیں بڑے خوبصورت نے تے کل قیامت نوں رب آکھے جنہاں نال پہلے لائی آ جنہاں دا کلمہ پڑھیا ہی انہاں تو خوبصورت تے میں پوری اپنی خدائی وچ اور بنایا ہی کوئی نہیں تے میں جواب کی دیاں گا. جی اور تو خوبصورت دیکھن واسطے چلے ہیں بڑے اللہ والے دیکھیں گا. جتنی عبادت سرور کائنات نے اللہ دی ذات نے کی تھی ایسے تے کسے فرشتے نو بھی نصیب نہیں ہے کہ اتنی زیادہ عبادت کرے. رب ذوالجلال دی جتنی حمد اور ثنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی ذات دی کر دیتی ہے. تو کہنے لگے مینوں تے اپنے دل نے کیا کہ نہیں جانا کہ اگر تو گیا تو کوئی انہیں دیکھیں گا نا تو اللہ کہے گا ساریاں خوبیاں ساریاں خصائل ساریاں فضیلتاں میں جمع کیتیاں نے اس ہستی دا نام پاک ہے محمد الرسول اللہ. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نام محمد کافی ہے نام خدا کے بعد. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں عزت کے لائق میں سب کی مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا نام ہے پوجی تیری ذات جائے گی راج تیرا چلے گا اور رواج صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا. ہر ایک عزت دے لائق ہے. ہر ایک دی عزت نو تسلیم کرنا یہ میرے نبی دی تعلیم ہے. سرور کائنات اپنی مسجد نبوی دے اندر اپنے صحابہ نو دین دے احکامات بتا رہے نے. آپ دا چہرہ مبارک صحابہ دی طرف ہے تے صحابہ ہمتن گوش ہو کے محمد رسول اللہ دی طرف دیکھ رہے نے. پیچھے تو آنے والا ایک بندہ ہے سفید ریش ہے اس دی چٹی داڑھی ہے. اس نے چاہیا کہ میں قریب ہو جاواں محمد الرسول اللہ دے. اب صحابہ دی چونکہ توجہ نبی پاک دی طرف ہے اے آ رہے ہیں ایک دوسرے نو ہاتھ لگا رہے ہیں. تھوڑی جی تاخیر ہو گئی تے میرے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ
دین دیا گلاں سکھن والیو سمجھن والیو، ملم یرحم صغیرنا ولم یوکر کبیرنا ولم یعرف لعالمنا حقا فلیس منا۔ یہ بزرگ بندہ آ رہے ہے، اگر تسی چھوٹے ہو کے بزرگ دی عزت نہیں کرو گے، محمد دی امت نال تواڈا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بڑا ہو کے اگر اپنے اخلاق دا مظاہرہ نہیں کردا، ایسے کولو گلی چو بچے گزر دے، انہوں نے چنگی چون مار چھڑ دا ایسے کر کے، بچے دیاں چیکاں نکل جاندیاں نے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا میری امت نال اس دا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی دا کان مروڑ دیتا، کسی نے چپیڑ لگا دیتی۔ بڑا ہو کے چھوٹے تے شفقت کر، چھوٹا ہو کے بڑے دی عزت کر، اور اپنے عالم دا حق پہچان، اپنے عالم دا حق پہچان۔ اگر یہ باتاں نہیں ہون گی، آپ نے ارشاد فرمایا لیس منا، میرے نال اس دا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بندہ بھی جس نے سینس ہے جس وچ وہ کسی بزرگ دی توہین وہ اپنی زبان تے نہیں لے کے آئے گا، اپنے دل وچ نہیں، بلکہ عزت دا، ادب دا، احترام دا ایک پہلو ہوئے گا۔ لیکن نظریہ اور عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں عزت کے لائق، میں سب کی مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سب تو پہلے اگر کسی دی بات ہے وہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ہے۔ آپ دی حب اور محبت دے ہوندیاں کسی اور دی طرف دیکھنے دی ضرورت نہیں ہے۔ خطیب عالم اسلام، شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اکثر اپنی تقریر چے بات کہندے سن کہ لوگوں کے دل وہ پہاڑ جتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے دل لوگوں کے ہیں۔ نبی پاک کی بھی محبت سما گئی، پیروں کی بھی محبت سما گئی، درویشوں کی بھی محبت آ گئی، مغرب والوں کی بھی آ گئی، مشرق والوں کی بھی آ گئی، دستار والوں کی بھی آ گئی، پگڑی والوں کی بھی آ گئی۔ وہ کہنے لگے لوگوں کے دل تو پہاڑ جتنے بڑے ہیں، ہمیں سنو ہمارا دل تو اتنا ہے، اس میں محبت آئی ہے کملی والے کی، کسی اور کی محبت کی اس دل میں اور جگہ ہی باقی نہیں ہے۔ صرف اگر محبت ہے دل دے اندر تو کملی والے دیئے کیوں سی کلمہ پڑھے ہے محمد الرسول اللہ۔ آپ دی محبت تھے آ گئی ہے، معجزن ہو گئی ہے۔ اب میرے بھائیوں محبت کہہ کے اس طرح کر کے دس کے اس محبت دا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اے میری مثال اپنے ایمان دیاں تختیاں تے لکھ لو کہ جس طرح جانور دا بچہ کسے ڈنگر دا بچہ بغیر کہے اپنی ماں دے پیچھے جاندہ ہے کہ دل دی کشش اور دل دی حب ہوندی ہے، ایسے ہی دل دی کشش اور دل دی حب ہوئے کہ اس طرح میں تاں کر رہا کہ میرے پاک نبی نے اس طرح کر کے دکھایا ہے۔ دل دی کشش ہوئے، دل دی حب ہوئے۔ اللہ اکبر۔ مولانا یاسین بلوچ صاحب نے دسیا نا کہ پتلا جہا صحابی جسمانی لحاظ نال تے پتلا ہے لیکن ایمان بڑا تگڑا تے موٹا ہے، بڑے مضبوط ایمان والا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا آج دی رات میرے خیمے دا پیرا کون دے گا؟ ایک کمزور جہا صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا زیاد تو بیٹھ جا۔ پھر فرمایا کون آج دی رات میرے خیمے دا پیرا دے گا؟ چھٹکا جیا پتلا جیا اے صحابی پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضور میرے ماں باپ قربان ہون تواڈے خیمے دا پیرا زیاد دے گا۔ آپ نے پھر بٹھایا، پھر آپ نے فرمایا کون پیرا دے گا؟ یہ جلدی نال پھر کھڑا ہو کے آپ نے اجازت مرمت فرما دیتی۔ دشمن دی طرفوں حملہ ہو گئے، زخمی حالت دے اندر زمین تے گریا ہویا تے مولانا لکھ دے نے کہ اس نے دل چھے بات ہی کہی ہوئے گی کہ باغ میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیرے سی بو ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے اندر، یہی دل کا جذبہ یہی آرزو ہے۔
حب ایسی ہے، دل دی لگن تے کشش ایسی ہے کہ اور کسی چیز دی طرف تے التفات ہی نہیں۔ اللہ دی ذات سانو سب نو ایسی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ جنہاں نے اے محبت دے حق ادا کیتے نا جی، انہاں دی یہ مثالاں دنیا بیان کر رہی ہے اور لوگ سن کے محظوظ ہو رہے ہیں۔ امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ، آؤ تو ذرا نبی پاک دی مسجد دی سیر کرا لے آواں۔ مسجد نبوی ہے، اس مسجد دا امام ہے، نبی پاک دی حدیث پڑھا رہے ہیں۔ ادب تے احترام اتنا ہے جدوں مسجد چو باہر نکلن تے پیری جتی بھی نہیں پاندے۔ لوگاں نے عرض کی تے امام مالک جدوں تسی مسجد چو باہر نکل دیو، بازار جان دیو، کدی جتی پیری نہیں جے پائی، کیا وجہ امام صاحب؟ امام کہن لگے ادب دے احترام دا یہ تقاضا ہے، کسی جگہ تے رسالت امام دا پیر مبارک آئے تے میں اتھے جتی والا پیر رکھائیں، سوئے ادب ہے، ادب دے خلاف ہے۔ دل بڑا کردہ ہے مدینے تو مکے آواں، حج بیت اللہ کراں، عمرہ کراں، پھر دل وچ یہ خیال ہے امام مالک نو، اے مالک اگر تم مکے دے سفر تے گیا، رستے وچ اگر موت آ گئی، لوگ تینوں اتھی ہی دفن کر دیں گے، تیرے کولو چھوٹ جائے گا محمد دا مدینہ چھوٹ جائے گا۔ حج واسطے بھی نہیں آ رہے، محبت اور دل دی لگی ایسی ہے کہ اگر حشر نشر ہوئے جس جگہ تو محمد الرسول اللہ اٹھن، اتھوں ہی امام مالک بھی اٹھے۔ زندگی دا تے کوئی پتہ نہیں نا کیڑے موڑ تے ختم ہو جائے۔ دل وچ خیال ہے کہ رواں گا مدینے، طریقہ کار ہوئے گا مدینے والے محمد الرسول اللہ دا۔ اللہ اکبر۔ ہر روز دعا بھی کر رہے ہیں، یا اللہ اگر مینوں پتہ چل جائے میری زندگی اور کتنی ہے، چلو میں بہانے نال جا کے بیت اللہ دی زیارت کراواں۔ رات نو لیٹے تے لیٹے ہویاں جناب محمد الرسول اللہ دی زیارت ہو گئی، پہچان لے آئے رب دے پاک پیغمبر نے، جناب محمد الرسول اللہ نے۔ موقع نو غنیمت سمجھ دیا ہویا امام مالک پوچھ دیا رب دے رسول جی، دل تواڈا میرا دل تے تواڈے مدینے نہ لگیا ہویا ہے، تواڈی مسجد نو چھوڑ کے، جنت بقیع نو چھوڑ کے میرا کسی اور پاسے دفن ہون نو دل نہیں کردا، تے اے بھی دل کردا ہے کہ میں مکے جاواں، خانہ کعبہ دی زیارت کراں، جا کے دیکھ کے آواں۔ میری رہنمائی اگر ہو جائے تو سرور کائنات نے خواب دے اندر ہی ایسے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا تے اس طرح کر کے اشارہ کیتا، ایسے اشارہ فرمایا نبی پاک نے۔ اب جاگ کھل گئی، آپ نے جو اشارہ فرمایا ایسے کر کے، وقت دا امام ہے اور فیصلہ نہیں کر رہا کہ اس 5 تو مراد 5 سیکنڈ زندگی باقی ہے یا 5 منٹ زندگی باقی ہے یا 5 دیہاڑے زندگی باقی ہے یا 5 مہینے زندہ رہاں گا یا 5 سال زندہ رہاں گا، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ سرور کائنات نے فرمایا میری امت دے لوگو، کثرت نال میرے تے درود پڑھیا کرو، میرے نال حب رکھیا کرو، جس نو خواب زیارت نبی پاک دی نصیب ہو جائے او اے ہوئی سمجھے اس نے حقیقت وچ محمد رسول اللہ دی زیارت کیتی ہے، دیدار فرمایا ہے۔ یہ تے دل دی حب نال ہو سکتا ہے جی، کوئی بعید نہیں ہے۔ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہے، جتنی نبی پاک نال محبت کرے گے اتنا اللہ میں ربان ہو جائے گا۔ امام صاحب کو لو فیصلہ نہیں ہو رہا، انہوں نے اپنے شاگرد نو اپنے استاد دی طرف بھیجیا، نال کچھ تحفے طائف بھیجے۔ سوال اے پوچھیا کہ
سرور کائنات دی خواب دے اندر زیارت ہوئی ہے تے آپ نے اپنے ہاتھ مبارک نال اشارہ کیتا ہے جدوں سوال کیتا گیا کہ میری زندگی کتنی ہے، میرا دل کردہ ہے میں مدینے تو مکے آواں، تو آپ نے تو اپنے دست مبارک نال ہاتھ مبارک نال اس طرح کر کے اشارہ کر کے جواب دے دیتا ہے اے استاد جی سمجھ نہیں لگ رہی۔ اب اس استاد بھی وقت دا بہت بڑا امام ہے، جدوں اس کول سوال کرنے والے نے سوال کیتا تے استاد کہندے نے ایسا خواب تے صرف امام مالک نو آ سکتا ہے، مالک ابن انس رضی اللہ رحمت اللہ علیہ نو ایسا خواب آ سکتا ہے، امام مالک نو۔ اتنا استاد نو اپنے شاگرد دے اوپر مان ہے کہ اتنا نیکوکار میرا شاگرد ہے، ایک خواب تے صرف امام مالک نو آ سکتا ہے۔ اور استاد جی اب توضیح کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں کہ جو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ فرمایا نا، اس تو مراد وہ 5 چیزاں نے جنہاں دا علم صرف اللہ دی ذات دے کول ہے۔ 5 چیزاں ایسیاں نے جنہاں دا علم صرف اللہ دی ذات دے کول ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، حب رسول اور محبت رسول دا مضمون سننے والو، ایک قیامت تک آن والا نبی پاک دا ہر امتی سمجھ لے کہ یہ 5 چیزاں پوریاں وقوع پذیر ہون والیاں نے اور انہاں دا علم صرف اللہ دی ذات کو ہے۔ اس سورہ لقمان ہے سپارہ 21، اپنے کرام وچ اللہ دی پاک کلام کھول کے دیکھ لینا۔ میرا اللہ اعلان فرما رہا ہوئے گا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کدوں آئے گی اس دا علم صرف اللہ دی ذات دے کول ہے اور یہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش دا قطرہ زمین تے کب آئے گا صرف اللہ جاندا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، پیٹ دے اندر کیا ہے یہ صرف اللہ جاندا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی بندہ یہ نہیں جاندا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی یہ بھی نہیں جان سکتا کہ کیڑی زمین دے ٹکڑے تے اس نو موت واقع ہو جائے گی۔ یہ 5 چیزاں ایسیاں نے انہاں دا علم اللہ دی ذات دے کول ہے۔ آج تے اسی سب نے دیکھے نا جی، تو ساڑھے وچوں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے یا اس تو اگلا پیر وہ میرے واسطے اللہ دی طرفوں کیا پیغام لے کے آئے گا۔ ابھی نقد فیصلہ کرو اپنے دل نال کہ ابھی تے زندگی ہے، ہو سکتا ہے اگلی جڑی ساتاں نے کڑیاں نے وہ میری زندگی موت وچ بدل جائے۔ سب لوگاں نے انہاں 5 چیزاں نال نبرد آزما ہونا ہے، تو اس زندگی نو غنیمت سمجھ دیا ہویاں اپنے دل دے اندر حب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر لو۔ جڑا محب ہوندا ہے نا جی، وہ اپنے محبوب دا مطیع اور فرما بردار ہوندا ہے۔ لوگ دنیا تے اگر کسے نال ایسے عارضی محبت کر لین تو دوست دی طرح دے کپڑے سلاندا ہے اور بڑا خوش ہوندا ہے کہ اس نے بھی اس طرح دا سوٹ پہنے ہویا ہے تو میرا بھی اس طرح دا سوٹ ہے دوستی دا۔ لوگ حجامت اور بال اس طرح دے کٹواندے نے کہ میرے دوست نے ایسے حجامت بنوائی ہوئی ہے میں ایسے بنواواں گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سب تو زیادہ دوستی اور سب تو زیادہ محبت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نال ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک دے نال ایسے جا رہے ہیں تو آپ نے پوچھا عمر میرے نال کتنی کو محبت ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کر دینے اے اللہ دے نبی، دنیا دی ہر چیز نال محبت اپنی جگہ تے، لیکن ہر شے تو زیادہ محبت تواڈے نال ہے۔ الا نفسی
مگر میں اپنی جان اس نو ذرا تواڈے نالوں زیادہ عزیز رکھنا وا. اپنی جان ہر ایک نو اپنی جان نال ہر ایک انسان نو محبت ہے. ہر چیز نالوں زیادہ حضرت نبی پاک نال محبت ہے، لیکن اپنی جان یہ زیادہ عزیز ہے. سرور کائنات نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک انسان دا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب، ساری دنیا نالوں بلکہ اپنی جان نالوں بھی زیادہ اگر محمد کریم نال محبت نہیں ہوئے گی، ایمان مکمل ہی نہیں ہوئے گا. اپنی جان تو بھی زیادہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کر دیں حضور تسی گواہ ہو جاؤ ہر چیز نالوں زیادہ اور اپنی جان نالوں بھی زیادہ اگر عمر نو عزیز ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے مسلمان بھائیوں، ہر آدمی اس چیز دا اقراری ہے کہ میں سرور کائنات نال جتنی مینوں محبت ہے نا اتنی اور کسی نو نہیں ہے. میں بہت زیادہ نبی پاک نال محبت کرنے والا ہوں. اس چیز شک کوئی نہیں. سب دی محبت ہے، اللہ سب دی نبی پاک نال ایسی حب اور محبت نو قبول فرمائے. لیکن اس محبت دے اندر اگر کسی اور دی محبت شامل ہو جائے گی نا جی، جس طرح میں شہید عالم اسلام علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دی بات کیتی ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لوگاں دے دل تے پہاڑ جتنے جتنے بڑے نے، اس دی بھی محبت آ گئی، دوسرے دی بھی محبت آ گئی. جس نو دستار والے نو دیکھیا اس دی محبت آ گئی، پگڑی والے نو دیکھیا وہ محبت آ گئی، کسے نو دیکھیا محبت آ گئی. ساڑھے دل تے چھوٹے نے، ساڑھے دل دے اندر سمائی ہے محبت صرف محمد الرسول اللہ دی. کسی اور دی محبت دی جگہ ہی کوئی نہیں. اس دل دے اندر کسی اور دی جگہ نہیں ہے. اتنا بڑا مجمع ہے. اگر کوئی بندہ کسی نو کہے کہ تو مشرک ہیں تو غصے ہوئے گا اور کہے گا یار تو تے اتنی بڑی گل کر دیتی ہے میرے نال، مینوں تو مشرک کہہ رہے ہیں، اے تیرے واسطے زبان نہیں ہے، تو بڑی زبان درازی کیتی ہے، تو مینوں ایسے کہہ رہے ہیں. رات گزر دی ہے نا جی، تو ساری رات بیت گئی، اتنی بڑی رات، فجر دا ٹائم ہو گیا. اب محبت ہے حضرت رسول اللہ نال. نبی پاک دے حکم تے اللہ دا حکم سمجھ کے مؤذن کہہ رہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. تے بندے دا دل کردا ہے لیٹ جاؤ لیٹ جاؤ. اب قرآن کھول کے دیکھنا، اللہ تعالیٰ اعلان فرما دینے آرا آئیتا، اے میرے لاڈلے، اے میرے پیارے، کیا تسی اس بندے نو دیکھے من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنے دل دی خواہش نو ہی اپنا خدا بنا لیا. اس بندے دے بارے تہاڈا کیا خیال ہے؟ ایک حکم رب دی ذات دا ہے، ایک حکم رب دے رسول دا ہے. اے اعلان بھی کردا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ نال بڑی محبت کرنے والا ہاں، میں تے اللہ دی ذات نو ماننے والا ہوں. اللہ فرماندے نے آرائیتا، کیا تسی دیکھیں اس بندے نو من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہش نو ہی اپنا رب بنا لے. مالک دی ذات نے فرمایا منیبین الیہ واتقوہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. محبت رسول وچ اللہ دے سامنے جھکنے والے ہو جاؤ. منیبین الیہ واتقوہ، اور اللہ ہی دی ذات دا ڈر اپنے دل وچ رکھو. یہ سورہ روم پڑھ لینا. محبت رسول دا یہ تقاضا ہے کہ جتھے رسول اللہ نے جھکایا ہے اتھے جھک جاؤ، جتھے کھڑے ہو ان دا حکم اتھے کھڑے ہو جاؤ، جتھوں چلایا اتھے چل پو.
منیبین الیہ واتقوہ، سرور کائنات نے اگر لوگوں دے دل دے اندر ڈر پیدا کیتا ہے تو صرف اللہ دی ذات دا پیدا کیتا ہے۔ اگر اللہ دی ذات دا ڈر نکل گیا پھر تو تسی بلی کو بھی ڈرو گے۔ دنیا دے اوپر ایسے کئی جگہ نے کہ جنہاں دی منسوب درختاں نال جانوراں نال منسوب ہوئیاں جگہ لوگ اتھے جھکے ہوئے جے۔ کیا گجرانوالا دے اندر گھوڑے شاہ روڈ نہیں ہے؟ گھوڑے شاہ، پپل شاہ، بوڑ شاہ، اللہ دی ذات سانو سب نو ادب اور احترام والا بنائے۔ ہون گے اللہ دے نیک بندے، اللہ سانو بھی نیکوکاراں دے قدمہ دی چلنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن ڈر رکھنا صرف اللہ دی ذات دا، کیونکہ رسول اللہ نے لوگاں نو ساریاں آستانیاں تو ہٹا کے صرف اللہ دی ذات دے سامنے کھڑا کیتا ہے، اور قرآن اچ اللہ دی ذات نے حکم دیتا ہے وَاتَّقُوهُ، اس اللہ دی ذات دا ڈر رکھنا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تے لوگوں نماز نو قائم رکھنا ہے کہ تسی جس طرح محمد رسول اللہ اور آپ دے صحابہ نو دیکھیا نا اس طرح کر کے نماز قائم رکھنی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر نماز دا خیال نہیں نہ ہوئے گا تو اللہ مشرکان دی صف وچ لکھ دے گا تانوں۔ اگر دیکھا ہے صحابہ اکرام نے تو انہاں دے آئیڈیل اور رہنما، مربی اور پیشوا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جس حالت میں انہوں نے نبی پاک نو دیکھے اسے چیز نو ہی اپنی زندگی دا حصہ بنا لیا، اسے شے نو، اور پھر اللہ دے ہاں تو مرتبے مل گئے، مقام مل گئے۔ اللہ نے وہ محبت قبول کر کے دنیا واسطے اعلان کر دیتا کہ اگر تواڈی محبت، تواڈا ایمان انہاں دی طرح دا ہوئے گا تو اللہ دی ذات نے تواڈے ایمان نو قبول کر لینا ہے۔ اسی سب کلمہ گو لوگ ہاں، ایک دوسرے دی تنقیس مقصود نہیں ہے، سب لوگ اپنی حب اور اپنے دل دی لگن نال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنے والے نے۔ تو بھائیو جڑی چیز تانوں حدیث چوں نہیں نہ ملدی اس دے قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے نا جی۔ محبت نہیں مصطفیٰ سے جسے، نہ بخشش نہ رحمت خدا کی اسے، جو ایسے امر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا۔ ساڑھے واسطے ضروری ہے کہ اسی اس نبی، اس پیارے رب دے حبیب دے جیسا اللہ دی ذات نے اپنی خدائی وچ اور بنایا ہی کوئی نہیں۔ اسی مسلمان ہیں نا جی، اسی اس چیز دی تحقیق وچ نہیں ہیں۔ دنیا دے یہود اور نصارہ دی بہت تحقیق ہے، ابھی نبی پاک دنیا تے تشریف لے آئے نہیں، اس وقت دے لوگاں نے گواہی دے دیتی ہے، اور اللہ دی ذات نے فرمایا وہ میرے لاڈلے نو اس طرح پہچان دینے جس طرح وہ اپنے بچیاں نو پہچان رہے نے۔ ساریاں نشانیاں واضح نے۔ نبی پاک دا بچپن ہے، عظیم نبی دے عظیم امتی، اس نبی نو چھوڑ کے کسی اور نو اپنا فالو، کسی اور نو اپنا آئیڈیل تے رہنما نہ سمجھو، صرف محمد الرسول اللہ کافی ہے۔ اتنے عظیم نبی دے عظیم امتی، نبی پاک دی عمر مبارک 7-8 سال ہے، 9 سال ہے۔ اپنے چاچے سردار ابو طالب دے نال شام تے سفر تے اللہ دے رسول نے بھی ایک مرتبہ قافلے دے نال نبی پاک بھی جا رہے نے۔ ایک جگہ تو ایسے قافلہ گزر رہے ہیں، وقت دا ایک راہب ہے، اس دا نام ہے بحیرہ، یہ اپنے چرچ دے اوپر چھت دے اوپر کھڑا ہے۔ ابھی دیکھ کے آ رہے ہیں کہ جڑا یہ قافلہ ایسے گزردہ جا رہے ہیں، آسمان تو بدلہ نے بھی انہاں تے سایہ کیتا ہویا ہے، درخت جھک رہے نے، پتھر بھی سلام کر رہے نے۔ اللہ اپنے نیک بندیاں نو تے کوئی بھی اپنی ذات دے کوئی کرشمے، کوئی ایسی نشانیاں اللہ دکھا سکتا ہے۔ انہاں قافلے والیاں نے پڑاؤ کیتا تو یہ راہب انہاں دے کول چلا گیا، جا کے کہندا ابھی دوپہر دا کھانا تساں میرے کول کھانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سارے سرداران قریش انہوں نے دعوت قبول کر لئی۔ راہب دے ہاں جدو جان لگے تو نبی پاک نو چھوٹا سمجھ کے کیا تسی یہ ساڑے سامان دی، اے اونٹاں دی ذرا تسی نگرانی کرو، اسی کھانا کھا کے آئے۔
یہ بڑے نے، سردار نے، چودھری نے، لیکن جدوں راہب دی طرف آئے، اس دے چرچ دی طرف آئے، اس دے عبادت خانے دی طرف آئے، اب راہب یہ بات کہہ رہے ہیں جو کیفیت پہلے میں دیکھی ہے وہ اب مینوں نظر نہیں آ رہی ہے، تے بڑا دانائے پوچھ رہے ہیں سارے آئے ہو؟ انہاں کہا جی سارے ہی آئے ہیں، ایک چھوٹا بچہ اس نوں چھوڑ کے آئے ہیں کہ جی میں دعوت دا انتظام کیتے ہیں تے صرف اسے دی خاطر کیتے ہیں، چاہو انہاں نوں بھی نال لے کے آؤ۔ اب راہب یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ جدھر جدھر نبی پاک چل رہے ہیں آسمان دے بدل ادھر ادھر سایہ کر رہے ہیں۔ آپ بیٹھے تے اس نے دیکھ بھی لیا کہ آپ دے کندیاں دے درمیان مورے نبوت بھی اس نے نظر آ گئی۔ ہاتھوں پکڑ کے سرور کائنات نو اے راہب اے بات کہندا ہے کہ ہاذا رسول رب العالمین، اے رسول ہے، رب دا پیغمبر ہے۔ ہاذا سید العالمین قد بعث اللہ رحمت للعالمین، یہ سارے لوگاں دا سردار ہے اور انہوں اللہ دی ذات نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث کیتا ہے۔ یہ تواڈے وچوں کس دا رشتہ دار ہے؟ تو قافلے والے کل لوگ نے اس طرح کر کے سردار ابو طالب دی طرف اشارہ کیتا کہ انہاں دا بیٹا ہے، یہ انہاں دا بیٹا ہے۔ تو راہب یہ بات کہنے لگا یہ تسی غلط بیانی کر رہے ہو، اسی پچھلیاں کتاباں وچ پڑھے ہیں کہ جس نو رب نے رحمت للعالمین بنانا ہے، جس نو سید العالمین بنانا ہے، وہ رب دا حبیب ہوئے گا، رب دا محبوب ہوئے گا، دنیا تے آئے گا تے یتیم ہوئے گا، وہ تے یتیم بنا کے اللہ دی ذات نے انہوں نے پیدا کرنا ہے۔ یہ تسی جو کہہ رہے ہو یہ تو اڈی غلط بیانی ہے کہ جو نشانیاں نے وہ انہاں وچ پوریاں نے اور تسی کہہ رہے ہو یہ انہاں دا بیٹا ہے۔ اس وقت سردار کہنے لگے ہاں یہ دنیا تے آئے نے تو یتیم آئے، میرے اللہ دی ذات نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، اے میرے محبوب تسی دنیا تے آئے ہو تے یتیم آئے ہو، اسی تو انہوں جگہ عطا فرما دیتی ہے۔ اس عظیم نبی دے عظیم امتیو اپنیاں شادیاں دیکھو، شادی وچ اگر کوئی سرور کائنات دے خلاف بات ہے باہر مار بگاؤ اس نے۔ اپنی ماتمداری دیکھو، ماتمداری اگر حب اور محبت نبی پاک جیسی ہے نا جی آپ نے رکھنی ہے تو جو حکم سرور کائنات نے دیتا ہے اس نو اس سینے نہ لگاؤ۔ اللہ دی ذات نے نبی پاک نو کافی بنایا ہے۔ زدہ نو چھوڑو، آئیڈیل اور رہنما بناؤ صرف محمد الرسول اللہ نو۔ محبت دا یہ تقاضا ہے کہ جس نال محبت کیتی جائے اس دے سامنے بندہ سرے تسلیم خام ہوندہ جے، اس دے سامنے بندہ جھکیا ہوندہ ہے، پتہ لگ جائے کہ نبی پاک نے ایسے نہیں کیتا، ہزار لوگ کر دے ہون اس نو چھوڑ دو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ساری دنیا نالو تعلق ٹوٹ جائے کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ آخری بات سنو کہ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ۔ میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ۔ حضور میری مال بھی، میری جان بھی، میرے لفظ بھی اللہ دے پاک نبی جی میں سب کچھ تواڈی ذات تو قربان کرداں، محبت دا حق ادا نہیں ہوندہ۔ اگر سارے خاندان والے قربان ہو جان محبت دا حق ادا نہیں ہوندہ۔ اگر دنیا دی کائنات دے شاہی دے سارے تاج مل جان، اگر سرور کائنات دی جتی مبارک تو قربان نہ کر دئیے تو محبت دا حق ادا نہیں ہوندہ۔ حق اے ہے کہ جتھے اللہ دے رسول ٹورن اتھے ٹور پو، جتھے بٹھان اتھے بیٹھ جاؤ، جتھے نماز دا ٹائم اتھے نماز ادا کرو۔ اللہ دی ذات ایسے سب نو سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔